اللہ ہم سب کو لے جائے، ہم اپنی آنکھوں سے اس دعا کا منظر بار بار دیکھ لیں۔ جو نہیں گئے اللہ ان کے جانے کے اسباب پیدا فرمائے، جو گئے ہیں اللہ بار بار اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ میں جائیں، حضور کی دعا کی برکت، روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا، اور مکہ مکرمہ میں چلے جائیں، حضور کے دادا ابراہیم کی دعا کی برکت، ہر فروٹ کا مزہ نظارہ ہی علیحدہ ہے۔ ہمارے ملک میں جو فروٹ ہوتے ہیں اتنے تر و تازہ یہاں نہیں ہوتے جتنے تر و تازہ مکے کی مارکیٹوں میں ہوتے ہیں۔ میں تو دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا تھا، یہ ہمارے ملک کے فروٹ ہیں، اتنے وہاں مزیدار نہیں جتنے یہاں مزیدار ہیں، اتنے وہاں تر و تازہ نہیں۔ یہ پیٹیاں جب مکے کی حدود میں داخل ہوتی ہیں، خلیل کی دعا کی برکت ان میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دیکھو کہاں کھڑے ہو کہ کیا مانگ رہے ہیں، لیکن مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اور سارے اسباب کس کے حکم کے محتاج ہیں؟ اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اور اللہ کسی سبب کے بھی محتاج نہیں ہے۔ چاہیں تو بغیر اسباب کے کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا، آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں دونوں کے بغیر پیدا کر دیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں میں کسی سبب کا محتاج نہیں، اور تمام اسباب میرے حکم کے محتاج ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ انہیں عمدہ رزق دے، انہیں کیا دے؟ بہترین رزق دے، فروٹ دے، اعلیٰ قسم کی خوراک دے، ہاں معمولی نہیں، اعلیٰ قسم کا رزق۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اے الہ العالمین، یہ بہترین رزق کھا کر تیرا شکر ادا کریں۔ کیا کریں جی؟ کیا کریں جی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلفاء سے فرمایا کرتے تھے، ہمارے سلسلے کے اندر نعمتوں کی بہار ہے، اس لیے مریدوں کو شکر زیادہ سکھلاؤ۔ کیا سکھلاؤ؟ اور حضرت کی یہ دعا ہے، میرے سلسلے میں جو بھی اصلاح کے لیے آئے گا باغ بہار اس کا مقدر خود بخود بن جائے گی۔ الحمدللہ ہم نے تو خود اس کا تجربہ کیا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ انہیں شکر کی عادت ڈالو، نعمتیں کھا کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں، اے الہ العالمین آپ انہیں بہترین رزق عطا فرمائیں تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے۔ یہ کیا کرے؟ شکر ادا کرے۔ نعمتیں ملیں تو کیا کرنا ہے بھائی؟ بولو بولو، نعمتیں ملیں تو کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ آپ شکر ادا کریں گے، نعمتیں محفوظ بھی رہیں گی اور بڑھتی بھی رہیں گی۔ آپ کی نعمت آپ سے چھینی نہیں جائے گی، نعمت کبھی زائل نہیں ہوگی جس نعمت پہ آپ شکر ادا کریں گے، اور جن نعمتوں پہ ناشکری کریں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے کب واپس لے لی جائے۔ جس طرح وہ دینا جانتا ہے لینا بھی جانتا ہے۔ آپ کا کوئی بچہ جو پیسے ضائع کر دیتا ہو اور ایک بچہ سنبھال کے رکھتا ہو، تو کیا آپ سارے پیسے اسی کو دیں گے جو ضائع کرتا ہے؟ بولو بھائی، تمہیں عقل ہے تو اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ تمہارا بیٹا جو ضائع کر دے، برباد کر دے، عیاشیوں میں لگے، آپ اس کو پیسے نہیں دیتے، یہ اڑا دے گا، یہ ضائع کر دے گا، پراپرٹی نام نہیں کرائیں گے، بیچ کے کھا جائے گا، کرتے ہو ایسے یہ نہیں؟ تو اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ ہائے ہائے، اپنی عقل کا تمہیں پتہ ہے اور پروردگار کا پتہ نہیں۔ جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتیں سلامت بھی رکھتے ہیں اور بھی عطا کرتے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ سوال ہوگا کتنے لوگ تھے جو ان نعمتوں سے محروم تھے، تمہارے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، یہ ہمارا احسان تھا، ہم نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، ذرا بتاؤ نا ہماری نعمتوں پہ شکر کتنا ادا کیا؟ جواب دو نا ادھر آ کر، ہماری نعمتیں کھا کر کتنی ہماری فرما برداری کی، کتنا شکر ادا کیا؟ یہ مجھے آپ کو ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ میرے محترم سامعین، آج نعمتوں کی اس قدر ناقدری جدھر سے بھی دیکھیں، لباس کے حساب سے دیکھیں، کھانے پینے کے حساب سے دیکھیں، مکان کے حساب سے دیکھیں، جس انداز سے بھی دیکھیں، نعمتوں کے انبار لگے، ہم خدا کے ناشکرے ہو گئے، نماز روزے سے گئے، دین سے گئے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں
کیا سیکولر ثابت کرنے کے لیے ہم پاپڑ بیل رہے ہیں، لبرل ثابت کرنے کے. اور لبرل تو منافقت کا نام ہے، یہ تو دجالی کا نام ہے، یہ تو بے ایمانی کا نام ہے. آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے ہاں مخلصوں کی قدر ہے، منافقوں کی کوئی قدر نہیں ہے. پتہ نہیں کسے خوش کرنا چاہتے ہیں. ایک ہی برتن میں دودھ بھی رکھنا چاہتے ہو، پیشاب بھی رکھنا چاہتے ہو. جب دودھ سے پیشاب ملے گا تو وہ بھی پیشاب ہو جائے گا. آپ اگر کفر کو بھی راضی کرنا چاہتے ہو اور اسلام پہ بھی چلنا چاہتے ہو تمہاری بھول ہے. آپ رحمان کو بھی راضی کرنا چاہتے ہو، شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتے ہو تو رحمان کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. شیطان سے دشمنی مول لینی پڑے گی اور اس کو اپنا کھلم کھلا دشمن سمجھنا پڑے گا، پھر رحمان راضی ہوگا. کیوں جی بات سمجھ آئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو سارا زمانہ ناراض کر دیا. ہاں ان کے سامنے بھی یہ بین یہ سب کچھ تھا، کچھ لو کچھ دو ہیں، ان کے سامنے بھی یہ سب کچھ تھا. لیکن خلیل نے ہر چیز کے اوپر اس کو دھکا دیا اور اپنے پروردگار سے لو لگائی. خلیل اکیلا ڈٹا، اللہ نے سارا فضل و کرم خلیل پہ کر دیا. یہ ایسے نہیں انعامات ملے، ایسے نہیں اتنا نام اونچا ہوا. جد الانبیاء بنے ہیں. خدا کے دربار میں جتنی بڑی جو قربانی دے کے آتا ہے اتنا بڑا ہی اس کو انعام ملتا ہے. اللہ کا یہ قانون ہے، پہلے قربانی پھر ہوتی ہے مہربانی. پہلے کیا ہے؟ قربانی اور پھر ہوتی ہے مہربانی. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھتے ہیں جی ہن اللہ کی کرتا ہے. اللہ کا امتحان لیتے پھرتے ہیں. اللہ نے ہمارا امتحان لینا، ہم اللہ کا لیتے دیکھتے ہیں جی ہن اللہ کی کرتا ہے. ہمارے پاس آ جاتے دعا کرو جی یہ کروڑ روپے مل جائے نا جی، یہ سودا ایک رکھے ہے بچ جائے نا کروڑ، انشاءاللہ 5000 دی پرچی تو تہاڈی پکی جے. میں نے کہا 1 کروڑ کی تیرے لیے جو دعا کرنی ہے تو اپنے لیے کر لیں گے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ یعنی خدا کا بھی ہم امتحان لے رہے ہیں بھی تو کروڑ دے گا پھر تیرے راستے میں جا کے کو 2000 5000 دیں گے. اور اللہ کہتے نہیں، پہلے دو قربانی پھر ہم کریں گے تم پہ مہربانی. تو تم پہلے ہی دے دو ہیں، پہلے ہی دے دو اس نیت سے یا اللہ تو میرے مال میں برکت دے دے ہیں جی، زکوٰۃ دے دو، عشر دے دو، موقع بموقع صدقہ کر دو تو اللہ تمہارے خزانوں میں کبھی کمی آنے ہی نہیں دیں گے. تو میرے محترم سامعین، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ان کو رزق دے تاکہ تیرا شکر ادا کرے. اور آگے کیا فرمایا؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. اے الہ العالمین، ہم جو کچھ ظاہر کریں یا چھپائیں صرف تو ہی جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے جی؟ صرف ایک اللہ جانتے ہیں. سینوں کے راز کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں. جو کچھ بھی ہمارے سینوں میں پوشیدہ ہے یہ راز صرف اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ہم کچھ ظاہر کریں یا مخفی کریں کون جانتا ہے؟ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. اے الہ العالمین، زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز بھی آپ کے علم سے باہر نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں اور آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور پھر بیت اللہ کے لیے بھی دعا مانگی، مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اے الہ العالمین، اس شہر کو آباد بھی کر دے اور امن والا شہر بنا دے. کیسا شہر بنا دے؟ امن والا، امن والا. اور یہ قیامت تک امن والا شہر ہے. جو بھی اس کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو چکی ہے. جو بھی کوشش کرے گا اللہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. ابرا آیا تھا نا گرانے کے لیے، ہاتھی لے کے آیا تھا. پھر خلیل کی دعا کا اثر دیکھا، دادا عبد المطلب کی دعا کا اثر دیکھا ہے. اونٹ پکڑ لیے آ گئے. اس نے کہا آپ، مجھے تو یقین تھا آپ بیت اللہ کے متعلق بات کریں گے، آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں کہ میرے اونٹ چھوڑ دیں.
عبد المطلب کہنے لگے ان اونٹوں کا میں مالک ہوں، اس لیے میں ان کے متعلق بات کر رہا ہوں، اور جو بیت اللہ ہے اس کا مالک ہے اللہ۔ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ جانے تم جانو۔ اور ہمارے دادا ابراہیم کی دعا ہے امن کی، اور جو بھی اس کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا اللہ نے اس کو تیس نیس کر کے رکھ دینا۔ یہ ابراہیم کی دعا قبول ہے۔ اور پھر دیکھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ فرماتے محبوب پھر تو نے دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ پھر کر دیا ان کو ریزہ ریزہ۔ پھر وہ ابابیل، وہ ان سے حفاظ، اس اللہ کو کوئی فوجوں کی ضرورت تھوڑی ہے، خدا کے لشکر تو غیبی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر آئیں اور آ کر پھینکی، اور وہ ہاتھیوں سے پار ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا لشکر زمین زیر زمین ہو گیا، لیٹ گیا زمین کے اوپر۔ تو بیت اللہ کے امن کو جو بھی برباد کرنے کی کوشش کرے گا، خلیل کی دعا سامنے آ جائے گی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے الہ العالمین مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے۔ قبول ہو گئی یہ دعا۔ اب اگلی دعا کرتے ہیں الہ العالمین وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے الہ العالمین مجھے بھی بچا لیجئے اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا لیجئے۔ یہ خلیل کی دعا ہے، یا اللہ بتوں کی پوجا سے مجھے بھی بچا لے اور میری اولاد کو بھی بچا لے۔ حضور علیہ السلام نے یہی تو قریش مکہ سے فرمایا تھا، تم اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہو اور پھر اوپر سے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ ابراہیم تو دعائی یہ مانگ کے گئے ہیں، یا اللہ مجھے بھی بتوں کی پوجا سے بچا لے اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ اور جو ابراہیم کی اولاد ہے فرمایا وہ بتوں کی پوجا سے دور رہے گی، اور جو نافرمان ہے وہ لگیں گے بتوں کی پوجا کے اندر۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آگے وضاحت بھی کر دی، دعا مانگی رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے الہ العالمین بتوں کے پجاریوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اور انہیں بتوں کی پوجا کے اوپر لگا دیا ہے۔ فمن